میرے بھائی، میرے دوست، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق اور پیدائش میں، یہ اللہ نے جو زمین و آسمان بنایا، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، یعنی زمین کی پیدائش میں بھی، آسمانوں کی پیدائش میں بھی، رات اور دن کے الٹ پھیر، یعنی رات آتی ہے تو دن چلا جاتا، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی، اور پھر اسی طرح سے اس میں جو بہت ساری تبدیلیاں اور چینجنگ ہے، کبھی موسم گرم ہو جاتا، کبھی ٹھنڈا، کبھی بارش ہوتی تو کبھی کچھ، تو اس طرح کی جو یہ الٹ پھیر ہے، اللہ فرماتا ہے کہ واختلاف اللیل والنہار، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بس ہو گیا اور ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے لآیات لأولی الالباب، ان تمام کی تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں، درس ہے، عبرت ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا ہے۔ اچھا، سبق یہ کون لوگ لیں گے؟ لأولی الالباب، جو صاحب عقل ہوں، صاحب خرد ہوں، جن کی عقل سوجھ بوجھ کچھ کام کرتی ہو۔ اچھا، یہ اللہ نے جو اولو الالباب کہا، عقل والوں کا جو نام لیا، آگے پھر تذکرہ کیا الذین، یہ عقل والے کون ہیں، ان کی خوبی کیا ہے، صفت کیا ہے، یہ کرتے کیا ہیں، ان کی روٹین کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کبھی کھڑے ہو کر کے، کبھی بیٹھ کر کے، وعلی جنوبہم، اور کبھی پہلو کے بل لیٹ کر کے، کبھی پہلو کے بل، کبھی کھڑے ہو کر کے، کبھی بیٹھ کر کے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ہر پل وہ اللہ کی یاد میں مست رہتے ہیں۔ وہ بستر پہ ہیں تب بھی اللہ کی یاد ہے، صبح بستر سے اٹھ چکے ہیں، اپنی دنیاوی مشاغل میں مشغول اور مصروف ہیں، وہاں بھی اللہ کی یاد سے غافل وہ نہیں ہیں۔ اب تو اللہ کہتا ہے یہ جو اولو الالباب ہیں، جو عقل مند ہیں، جو خرد مند ہیں، جو ہوش والے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ صبح شام ہو، رات و دن ہو، سوتے جاگتے ہوں، اٹھتے اور بیٹھتے ہوں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی اللہ نے جو پیدائش کی ہے، جو تخلیق کی ہے، ان تمام چیزوں میں وہ غور کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ کیوں بنایا، اللہ نے ایسے کیوں بنایا، اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس میں کیا راز ہے، ان تمام چیزوں کو وہ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ اولو الالباب، جو عقل والے ہیں، عقل و خرد والے ہیں، ان کا یہ کام ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دعا بھی کرتے ہیں، اعتراف بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، وہ اللہ رب العزت سے اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ مولا جو کچھ تو نے بنایا ہے، اس میں کوئی چیز فضول نہیں ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز کا ایک فائدہ ہے، ہر چیز کی ایک حکمت ہے، اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی راز پنہا ہے، پوشیدہ ہے۔ ما خلقت هذا باطلا، سبحانک، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، اب دیکھیں بندہ خصوصی دعا کر رہا ہے، فقنا عذاب النار، مولا عذاب نار سے، جہنم سے، دوزخ سے بچا لینا۔ تو دوزخ کی فکر اور اس سے بچاؤ کی تدبیر، یہ عقل والوں کا کام ہے۔ اب یہیں رک کر کے تھوڑا سا سوچ لیں، کتنا دن ہو گیا کہ ہم نے کبھی غور کیا ہو کہ اللہ نے یہ چھت نما آسمان بنایا ہے جو بغیر ستون کے ہے۔ دیکھیں چھوٹی سی چھت ہے، اس میں کتنے کھمبے لگے ہوئے ہیں، دیواریں الگ لگی ہوئی ہیں، کھمبے الگ لگے ہوئے ہیں، اور سپورٹنگ دنیا بھر کی۔ لیکن آپ سوچیں کہ آپ کے سروں پر ایک ایسا آسمان ہے جو صرف ہمیں ایک دکھ رہا ہے، 7 آسمان ہیں، اور کسی ایک آسمان پر جو ہم دیکھ رہے ہیں بغیر عمد ترونہا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو، یہ جو آسمان ہے، اس میں کہیں کوئی پلر نہیں لگا ہوا ہے اس کی روک تھام کے لیے، اس کے ٹکانے کے لیے کہیں کچھ دکھا؟ تا حد نگاہ آپ دوڑا دیں، کہیں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس سے لگے کہ یہ آسمان کسی چیز پر ٹکا ہوا ہے۔
اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے بغیر پلر کے بنایا ہے۔ یہاں ایک مسجد ہے جو بہت بڑی ہے، گول ہے اور بغیر پلر کے ہے، بیچ میں پلر نہیں ہے، دیوار تو ہے نا دائیں بائیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اشعاش کرتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف نگاہ دوڑا کر کے یہ اشعاش کیوں نہیں ہوا، اور اس سے جس نے یہ بنایا ہے اس خالق کی قدرت کا پر غور کیوں نہیں کیا، اور اس کی عظمت کا اندازہ کب کیا؟ یہ زمین جو اتنی سکون کے ساتھ جس پر ہم سانس لے رہے ہیں، آپ سوچیں جب ذرا سا زلزلہ آتا ہے تھوڑا سا، تو پھر حالت، تو اس زمین کو سکون والی زمین کس نے بنایا؟ اور یہ زمین بھی 7 ہے، 7 آسمان 7 زمینیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس سے ہم بھولے ہوئے ہیں، جس کی یاد کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے کیا فرمایا؟ فقنا عذاب النار، بندہ جو اولو الالباب ہوتے ہیں، جو عقل والے ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ان قدرت کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اعتراف کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور دعاؤں میں خصوصی طور پر جہنم سے بچاؤ کی دعا کرتے ہیں۔ فقنا عذاب النار، مولا عذاب جہنم سے، دوزخ سے بچا لینا۔ میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی روایت ہے، عامر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، میں نے بتایا تھا پچھلے جمعہ میں کہ غنیمت کا جو مال ہوتا ہے وہ آسانی سے حاصل نہیں، جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، جان کو ہتھیلی پر لے کے جانا ہوتا ہے، اور اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ جان واپس بھی آئے گی، پتہ نہیں شہید کی شکل میں آپ واپس ہوں گے یا آپ غازی کی شکل میں واپس ہوں گے، اس کی گارنٹی نہیں ہوتی، لیکن جان کو ہاتھ کی ہتھیلی میں لے کے جانا ہوتا ہے۔ پھر اگر فتح یاب ہو گئے، جیت گئے اور دشمن شکست ہو گیا، تو پھر اس کا بچا ہوا مال یہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اور یہ اس پر آپ کا ڈائریکٹ قبضہ نہیں ہوتا، یہ جو اسلامی حکومت جو سربراہ ہوگا پھر وہ تقسیم کرے گا، وہ اسلامی اصول و آداب کے حساب سے، لیکن یہاں آپ کو غنیمت کا مال کہا گیا ہے، اور وہ بھی آسانی کے ساتھ حاصل ہونے والی غنیمت، اور وہ کیا ہے؟ الصوم فی الشتاء، ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھنا۔ روزہ بڑا ہی اہم عمل ہے رب کی رضا کا اور جہنم سے بچاؤ کا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھے، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص رب کو خوش کرنے کے لیے ایک روزہ رکھ لیتا ہے، باعد اللہ وجہہ 70 خریفہ، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت اور جو دوری ہے اتنا دور کر، یعنی یوں سمجھیں کہ جہنم وہاں ہے جہاں آپ 70 سال میں پہنچیں گے، اتنا دور آپ سے جہنم کر دی جائے گی۔ کس کی بدولت؟ صرف ایک روزے کی بدولت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ فی سبیل اللہ ہو، رب کو خوش کرنے کے لیے ہو، رضا الہی کی خاطر ہو، اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں گے بڑا روزے دار ہے، بڑا دیندار ہے، دیندار کہلوانے کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، جنت میں جگہ بنوانے کے لیے، جہنم سے بچاؤ کی تدبیر کے لیے۔ تو روزہ بڑا ہی اہم عمل ہے رب کی رضا کا، جہنم سے بچاؤ کا، رب راضی، جہنم سے بچاؤ مطلب جنت، اس کی نعمت۔ میرے بھائی، آپ فرماتے ہیں کہ روزہ ٹھنڈی کے موسم، اور آپ ویسے بھی آپ کو بتایا بھی جا چکا تھا کہ ٹھنڈی کے موسم میں آپ کچھ بھی نہ کھائے پیے ہوں، تب بھی نہ آپ کو بھوک کا احساس ہوتا ہے نہ پیاس کا، اور عام دنوں میں اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ پیاس کا، لیکن ٹھنڈی میں تو پیاس کا مسئلہ بالکل نہیں ہوتا، پانی جان بوجھ کر کے پینا پڑتا ہے، بھئی پی لے کیونکہ جسم کی ضرورت ہے، پیاس نہیں لگتی، جان بوجھ کر کے انسان 2 گھونٹ زیادہ پیتا ہے، کیونکہ ٹھنڈی میں پانی آدمی پیتے نہیں۔
اور اہم مسئلہ روزے میں ہوتا کیا ہے؟ پیاس کی شدت۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ بکا عند مشہد الاحتضار، جب ان کی جاکنی کا عالم ہوا، یعنی جب موت قریب ہو گئی، اب بالکل اشارہ ہو گیا کہ اب یہ جانے والے دنیا سے، رب سے ملاقات کا وقت قریب آ چکا۔ صحابی ہیں، فقیل لہ اتجزع من الموت فتبکی، کیا آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ آپ موت سے بھاگتے ہیں اس لیے رو رہے تھے، آخری وقت تھا، رو رہے تھے۔ دیکھنے والے نے دیکھا تو پوچھ لیا کہ کیا آپ موت سے بھاگتے ہیں؟ موت کا ڈر ستا رہا ہے، یا یوں کہہ لے کہ آپ جزا فضا کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں موت کی، اور اس وجہ سے آپ رو رہے ہیں۔ اتجزع من الموت وتبکی، قال، جواب دیتے ہیں، ما لی لا ابکی، مجھے ہو کیا گیا ہے کہ میں نہ روؤں، یعنی مجھے رونا ہی چاہیے، کیوں نہ میں روؤں؟ وجہ آگے دیکھیں، کہتے ہیں ومن احق بذلک منی، اور مجھ سے زیادہ کسی کو حق بھی نہیں ہے رونے کا، مجھے رونا بھی چاہیے اور رونے کا مجھے حق ہے، کیوں؟ آگے جواب ہے، وہ کہتے ہیں واللہ ما ابکی جزع من الموت، اللہ کی قسم ہے میں موت سے نہیں بھاگ رہا ہوں، مجھے موت کا خوف نہیں ہے، میرے رونے کی وجہ اللہ کی قسم موت کا ڈر یا موت سے بھاگنا نہیں ہے، میں جزا فضا نہیں کرتا، مجھے ماتم اس بات پہ نہیں کہ میری موت قریب ہے، اللہ کی قسم ایسی بات ہے، ولا حرصا علی دنیاکم، مجھے اس دنیا کی لالچ بھی نہیں ہے، کوئی حرص نہیں ہے، کوئی تمنا، کوئی آرزو نہیں ہے، نہ مجھے موت کا ڈر ہے، نہ تمہارے اس دنیا کی مجھے کوئی طلب ہے۔ پھر رونا کس بات کا ہے؟ کہتے ہیں ہاں مجھے جو رونا آ رہا ہے، رونا اس بات پر آ رہا ہے، روزہ رکھنے کی حالت میں سخت پیاس کی شدت کی جو حلاوت، جو مٹھاس ہے، اب وہ میں نہیں پا سکوں گا، یعنی سخت مئی، جون، جولائی، ان سخت دنوں میں روزہ رکھنے میں جو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے اور حلق سوکھ جاتی ہے اور انسان بے بس ہو جاتا ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ شدت ہوتی تھی تو رب کی یاد میں مٹھاس آتی تھی، اس مٹھاس کے نہ پانے کا غم مجھے ستایا جا رہا ہے، مجھے غم اس بات کا ہے کہ مجھے اب وہ دن نہیں ملیں گے گرمی کے جن میں میں روزہ رکھ سکوں، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے پیاس کی شدت کا میں احساس کر سکوں۔ یہ معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں، اور آگے کہہ رہے ہیں ٹھنڈی کی لمبی لمبی راتوں میں کھڑے ہو کر کے، لمبے لمبے قیام کر کے اللہ رب العزت سے سرگوشی کا موقع اور چانس چھن جائے گا۔ جب انسان نماز کے لیے رات میں اکیلے میں تنہائی میں کھڑا ہوتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ دراصل اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ عبدیت اور بندگی کی اس سے اعلیٰ مثال اور اس سے اعلیٰ مقام کچھ نہیں ہو سکتا، بالخصوص جب وہ سجدے میں گرتا ہے، اس سے بڑی بندگی کی کوئی اور حد نہیں ہو سکتی کہ جب بندہ قیام کرتے ہوئے رکوع میں جائے اور رکوع میں جا کر کے پھر سجدے میں گر جائے، اپنے ماتھے کو ٹیک دے، مولا میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جب سجدے میں انسان گرتا تو گویا کہ اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ کھول دیتا، مولا بس نہ میرے اندر کوئی سکت ہے تیرے بغیر، اور نہ میرے اندر کوئی طاقت ہے تیرے بغیر، اور نہ میری کوئی حیثیت اور حقیقت ہے تیرے بغیر۔ بندہ مکمل طور پر اپنے آپ کو بچا دیتا ہے۔ سجدہ مومن کے لیے سب سے اہم موقع ہے، مومن کے لیے یہ شان کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، اور آپ بھول نہ جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے دی گئی اور تبلیغ کا حکم دے دیا گیا، تو جانتے ہیں تبلیغ کے کرنے سے پہلے ایک عمل کی بات کی گئی۔ عمل کیا تھا؟ نماز قرآن، نماز قرآن، نماز قرآن۔ آپ پڑھیں سورہ مزمل، شروع کی آیت یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، اللہ نے آپ کی ادا کو قرآن بنا کے پیش کر دیا۔
چادر اوڑھ کر کے، چادر لپیٹ کر کے آپ سوئے ہوئے تھے۔ قم، چادر اوڑھ کے سونے کا کام نہیں اب ہے۔ مومن کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ چادر اوڑھ کے کھراٹے لے۔ مومن کے پاس فیس بک کا ٹائم تو ہے نا، یوٹیوب کا بھی ہے، واٹس ایپ کا بھی ہے، سوشل میڈیا کا بھی ہے۔ دیکھیں یہ سب ساری چیزیں بتائی گئی ہیں ہمارے فائدے کے لیے، ضرورت کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں، ٹائم پاس کے لیے نہیں، یہ ضرورت کے لیے ہے۔ کسی کو کال کرنا کال کر لیجئے، میسج بھیجنا بھیج دیجئے، لیکن اس میں چمٹے رہنا نہ، اس کا غلام بن جانا۔ آج کل تو لوگ ایسے لگے ہوئے ہیں جیسے لگتا ہے کہ بس اسی کام کے لیے میں بھیجا گیا ہے۔ میرے بھائی، شراب کا نشہ، ہیروئن کا نشہ شاید اتنا نہ چڑھے جتنا یہ چڑھ چکا ہے۔ لگے ہوئے ہیں، آنکھ بھی خراب، دل بھی خراب، ایمان بھی خراب، دنیا بھی خراب، رب ناراض، جہنم کے راستے آسان، جنت دور۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے، اور ہم ہیں کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ اب گرمی کے موسم میں پیاس کی شدت کے ساتھ روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب رات میں، ٹھنڈی کی راتوں میں کھڑے ہو کر کے لمبا لمبا قیام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ رونا اس بات پر آ رہا ہے، رونا اس بات پر ہرگز نہیں کہ دنیا چھوٹ رہی ہے اور دنیا کے مزے اور اس کی عیش و عشرت چھوٹ رہی ہے۔ دنیا سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا سے میرا کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ہاں، پیار تھا، لگاؤ تھا اس دنیا میں رہتے ہوئے تو رب کو راضی کرنے کے اسباب کے اپنانے کا، جو اب راستہ اور وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ درس ہے، یہ چیز سوچنے کی ہے۔ مشہور صحابی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کون نہیں جانتا عمر بن خطاب کو؟ کہتے ہیں الشتاء غنیمۃ العابدین، یہ جو ٹھنڈی کا موسم ہے نا، یہ اللہ کے عبادت گزار بندوں کے لیے موسم ہے نیکیاں بٹورنے کا، رب کو راضی کرنے کا۔ غنیمہ، انہوں نے بھی وہی لفظ استعمال کیا ہے، غنیمۃ العابدین، عبادت گزار کے لیے یہ بہت بڑی غنیمت کا موسم اور موقع ہے اور ایام ہیں۔ کون سے؟ یہ جو ٹھنڈی کی جس کو ہم پا چکے ہیں، لیکن ہم لوگ، پھر میں وہی کہوں گا کہ ہم لوگوں کو اتنا بڑا، اتنا اہم موسم ملا جس میں رب کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس آسانیاں تھیں، اسباب بھی مہیا ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی لمبی رات بھی پا کر کے ہم 2 رکعت پڑھنے سے قاصر ہیں۔ 2 رکعت۔ ایک حدیث میں ہے من قام ب10 آیات، جو شخص 10 آیات پڑھ لے، لم یکتب من الغافلین، اللہ ایسے شخص کا نام غافلوں کے رجسٹر میں نہیں لکھے گا۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں 10 آیت؟ 10 آیت کا مطلب جانتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 11 آیت ہو گئی۔ چھوٹی صورت سب کو یاد ہوگی، لیکن توفیق سب کو نہیں ملتی، اور توفیق جب نہ ملے نا تو اس کا مطلب یہ ہے، کسی آدمی نے پوچھا تھا سلف صالح میں سے کسی سے کہ میں رات کو اٹھنا تو چاہتا ہوں مگر اٹھ نہیں پاتا۔ جواب سنیے، رات کو میں اٹھنا چاہتا ہوں، رب کے عبادت کے لیے رب کے سامنے حاضری دینا چاہتا ہوں، مگر اٹھ نہیں پاتا، توفیق نہیں ملتی، نیند نہیں کھلتی۔ جواب جو تھا ذرا سنیے، جواب تھا قیدت کا ذنوب کا، تمہارے گناہ نے تمہیں جکڑ رکھا ہے۔ دن میں جو گناہ کرتے ہو، سونے سے پہلے جو گناہ کرتے ہو، اس گناہ کی نحوست ہے کہ انسان ایک اچھی نیت کرتا ہے لیکن اس اچھی نیت کے مطابق عمل نہیں کر پاتا۔ گناہ کے یہ نقصان ہے۔ گناہ کا سب سے بڑا وہ نقصان جو دکھتا نہیں، باطنی نقصان، یہ ہے کہ انسان کو اچھا کام کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ نماز پڑھنے کی توفیق اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے گناہوں کی دلدل میں آپ پھنس چکے ہیں، اور اللہ آپ کے اس گناہوں سے اتنا ناراض ہے کہ آپ کو اپنے دربار میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔
آپ کو اپنے دربار میں آنے کا وہ آرڈر نہیں دے رہا ہے، اجازت نہیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ گناہوں کی دلدل میں اتنا پھنسے ہو یا ایسے ایسے گناہوں میں پھنس چکے ہو جس سے وہ آپ سے ناراض ہے، نالا ہے، غصے میں ہے، اور اس نالا ہونے کی وجہ سے، غصہ کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے وہ آپ کو توفیق نہیں دے رہا ہے کہ آپ آ کر کے 2 سجدے کر لیا کرو۔ سجدے کی طرف اگر نہ ہو تو وہ دل سخت ہے، وہ شخص گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ ایسے شخص کو فکر کرنی چاہیے، ایسے شخص کو فکر کرنی چاہیے۔ نماز کی طلب اگر دل میں نہیں، اچھائی کی طلب اگر دل میں نہیں، برائی کا خوف اور ڈر اگر دل میں نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دل آپ کا سخت ہو چکا ہے اور دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے، اس پہ مہر لگ چکی ہے۔ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ کس بات کی وجہ سے؟ کیوں لگا؟ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیونکہ ان کے کرتوت ایسے ہیں، ان کرتوت کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا، مہر لگا دی ہے، اور اب یہ کچھ اچھا نہ کر سکتے ہیں، نہ کچھ اچھا سوچ سکتے ہیں۔ تو اگر اچھا کرنے کی طلب نہ ہو، اچھے کی طرف آپ کا قدم نہ بڑھے اور سوچ پیدا نہ ہو، تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے، غریبان میں جھانکنا پڑے گا اور اپنے داموں کو ٹٹولنا پڑے گا، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ جو ایام ہمیں میسر ہیں ٹھنڈی کے موسم کے نام پر، ان ایام سے اسی طرح سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اور جیسے اسلاف کرام نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو راتوں کا قیام کرنے کی توفیق دے، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دے، اور دیگر نوافل تہجد وغیرہ کی بھی توفیق دے۔ اسی طرح سے اس موسم کے اور جو ضروری کام ہیں، ان ضروری کاموں کو بھی بروئے کار لانے کی اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔